اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں تقریب ختم قرآن پر تراویح کے اندر ماہ رمضان میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور یہاں پر شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول منظور فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو مغفرت کا ذریعہ بنائے. اس سے پہلے کہ کچھ باتیں عرض کروں، جو ٹنکیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جائیں اور دل کے کانوں سے اللہ کے رسول کی باتیں سنیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو قرآن کریم آج تراویح میں پورا ہوا ہے اور جس حافظ قرآن نے اللہ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، اس کی کامیابی کا صحرا دراصل اس کے استاد محترم اور کچھ اساتذہ کرام کے سروں پر ہے اور ان حمایت کرنے والوں پر ہے اور تعاون کرنے والوں پر ہے جہاں پر قرآن کریم کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، جو مدرسے کی امداد کرتے ہیں ان کے سروں پر ہے. قرآن عظیم الشان یہ ایسی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو قیامت تک رہتی دنیا تک کے انسانوں اور جناتوں کے لیے رہنمائی کی مشعل راہ ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. جو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں پر تحریر فرمائے ہیں وہ لوح محفوظ میں ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ انسانوں کی تبدیلی سے محفوظ ہیں بلکہ شیاطین کے شرور و فتن سے بھی وہ محفوظ ہیں. بھائی بچے جو بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، مولانا آپ خاموش ہو جائیے. بھائی کیوں بات کر رہے ہو، کیوں ذکر کر رہے ہو دنیا بھر کا؟ یہ اللہ کا گھر ہے مولانا، اللہ اس کے نبی کا پیغام سنا رہے ہیں تو چپ ہو کر غور سے سنیں. تو قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے جو قیامت تک ہمیشہ سے محفوظ رہا ہے اور رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. اس سے ہمیں اس کی عظمت کا معلوم ہوتا ہے. قرآن عظیم الشان جب غار حرا میں فرشتہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بذریعہ وحی لے کر کے آیا تو اقرا بسم ربک الذی خلق سورہ علق کی ابتدائی چند آیات تھی. اس کے بعد وحی کا سلسلہ 3 سال تک منقطع رہا. اس کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات ابتدائی نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد بتدریج یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا اور تقریباً 23 سال کی مدت میں حسب موقع حسب ضرورت یہ قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا. قرآن کریم ایسا عظیم اور ایسی فصاحت و بلاغت کا اور ایسے اصول و ضوابط کا حامل ہے کہ جو اس وقت کے جاہلیت کے دور کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبانداری کا دعویٰ کرنے والے تھے، جو بڑے بڑے سورما تھے، جو یہ کہہ رہے تھے یہ کلام محمد کا
गढ़ा हुआ कलाम है, ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लाह का कलाम होता तो ये एक बार में ही नाजिल होता, जैसे कि तौरेत, इंजील और ज़बूर नाजिल हुई है। तो कुरान करीम ने चैलेंज किया, अगर तुम्हें कुरान करीम के बारे में ज़र्रा बराबर भी शक व गुंजाइश है तो इस जैसे एक सूरज ही बना करके पेश कर दो। जब वो इस चैलेंज को भी कबूल ना कर सके तो कुरान करीम ने और आसान किया कि अगर तुम कुरान करीम को झुटलाते हो तो इस कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत ही बना करके पेश कर दो। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, एक छोटी सी सूरत ही बना करके पेश कर दो। चुनांचे तारीख शाहिद है, बड़े बड़े उस वक्त के जो फसीह और बलीग उलमाए, उस वक्त के जो उलमा शुआरा थे, वो कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सके और क़यामत तक ये चैलेंज आज भी दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने कुरान के ऊपर सरोवर ऐसे ही मंडरा रहा है। लिहाजा कुरान करीम ये वो कलाम है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही कुरान करीम को नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। चुनांचे 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, उसके बावजूद भी कुरान करीम का एक एक हर्फ, एक एक ज़बर ज़ेर पेश और एक एक मज़मून कुरान करीम का महफूज है, जो लाखों करोड़ों हुफ़ाज़ किराम के दिलों में महफूज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से कुरान करीम की हिफाजत का सिलसिला जारी रखा है। कुरान अज़ीमुश्शान ये वो कलाम है कि जिसकी सदाकत का एतराफ़ दुश्मनों ने भी किया है। कुरान करीम वो किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंद आख़िरी आयतिन तक़रअुहा, कि जब कुरान करीम को पढ़ने के लिए क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में पढ़ा करता था, बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ तेरी कुरान करीम की आखिरी आयत हो। तो कुरान करीम ऐसा एहसास है हाफिज़ कुरान के लिए कि कल क़यामत के दिन इसके पढ़ने वाले के वालिदैन के सरों पर एक ऐसा ताज, रोशन ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाए। ऐसा चमकता दमकता ताज पहनाया जाएगा, लोग अश अश कर रहे होंगे और बड़ी हैरत की निगाह से देख रहे होंगे और ताज्जुब कर रहे होंगे कि कौन सी जमात है, क्या नबियों की जमात है, क्या सिद्दीकीन की जमात है, क्या ये शुहदा की जमात है, ये सहाबा की जमात है। उनसे कहा जाएगा बल्कि ये न नबी है, न सिद्दीकीन है, न शुहदा है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान करीम की तालीम देने के लिए और कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के लिए मदरसे के अंदर छोड़ा था और उन्होंने कुरान करीम की हिफाजत के लिए रात दिन मेहनतें की, उनके असातिज़ा ने रात दिन उन पर मेहनतें की और उन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, याद किया और कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया। आज ये उन हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन हैं। आप गौर करें और अंदाज़ा लगाएं कि जब वालिदैन को इस गिरा और ऊंचा एहसास से नवाजा जाएगा, इस कदर उनको इनका इकराम किया जाएगा, तो खुद पढ़ने वाले का मर्तबा मकाम का क्या आलम होगा। लिहाजा हमें अल्लाह तबारक व तआला ने आज वक्त दिया है सोचने का और समझने का। दुनिया हमारे लिए चंद दिनों के लिए है, किसी के लिए 10 साल होती है, किसी के लिए 10 साल भी नहीं, 55 में इंतकाल हो जाता है और किसी के लिए जवानी में इंतकाल हो जाता है, किसी की जिंदगी बुढ़ापे तक 60-70 साल की जिंदगी होती है अक्सर व बेशतर। ज्यादातर उम्रें
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان میں ہوں گی. جب اتنی قلیل مدت ہماری زندگی ہے اور ایک زندگی وہ ہے کہ جس کے بعد میں کبھی موت ہی نہیں ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, جہاں ہمیں یا تو جنت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ, یا ہمیشہ ہمیشہ دہکتی ہوئی اس دنیا سے 70 گنا زیادہ حرارت والی آگ کے اندر جلنا ہے. اب اندازہ لگائیں ہمیں اس دنیا کے اندر جب اتنے قلیل مدت میں رہنا ہے تو کیوں نہ ہم جیتے جاگتے اس ابدی زندگی کی تیاری کریں. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں اور آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر جو آئے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ بچہ ہو, اور چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, اس دنیا پر رہنے والا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آنے کے بعد اپنے آنے کے مقصد کو پہچان لے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کا ذریعہ بنائیں, آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ذخیرہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہوں, قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے آپ کو آشنا کریں اور قرآن کریم کے علوم و فنون سے خود بھی وابستہ ہوں, خود بھی سمجھیں اور خود بھی اس کی تدبر کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم سے آشنا کریں. ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر, چند ڈگری کی خاطر اور چند دنوں کی زندگی کی آسائش کی خاطر ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے تو آشنا کرتے ہیں, لیکن ہم اخروی تعلیم جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, جو ہمیں کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی, کہ جب حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو اپنے اقربا کو اور اپنے جاننے والوں کو جو تیرے جان پہچان کے ہیں, جو تجھ سے محبت کرتے تھے, جن سے تجھے انسیت تھی, تو ان کو جہنم میں سے دیکھ لے اور ان کو نکال کر کے لے آ جا. لہذا شفاعت کا حق حفاظ کرام کو بھی دیا جائے گا. ہم ایسے ذخیرہ اختیار کریں کہ جو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد میں ہمارے لیے کام آئے اور ہمارے آنے وقت میں کام آئے, جبکہ نفسی کا عالم ہوگا, لوگ گھبرا رہے ہوں گے, اس کی ہولناکی کو دیکھ کر دہشت زدہ ہوں گے اور اس بات کا وہ چاہ رہے ہو کہ ایسی کوئی ہماری کوئی نجات کا ذریعہ بن جائے, کوئی ہمیں ایک نیکی ہی دے دے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, اس وقت کا ایسا عالم ہوگا کہ بھائی کو نہیں پوچھے گا, بہن کو نہیں پوچھے گی, والدین اولاد ہونے سے اولاد کا انکار کر دے گی, اولاد والدین کا انکار کر دے گی, اور کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس وقت میں حفاظ کرام اپنے والدین کو, اپنے اقربا کو شفاعت کر کے جہنم سے نجات دلا رہے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں مدارس کی اہمیت نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے اور مدارس کا تعاون کرنے والوں کی مدد فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آشنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.